میری کاروان جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب سے کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے آج زینو دوس پر ٹٹن پن یہ کیک پنہ پارٹی آفسس میں. انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ جو بھی ورکر پارٹی کا ہے وہ کنیکٹ رہے, کہیں سے بھی ہو ہمارے پاس وہ ڈیٹا رہے گا. محترم ورکر حضرات تشریف لا رہے ہیں. بجم نارز تت دیو تھی جواب جوش جذبہ سان اس زن یہ پہ برابر 5 چھک کس اندس پہ ناربل کس اندس تین تم نارک جواب وات. جموں کشمیر اپنی پارٹی ناز تسلا آو کی. جموں کشمیر اپنی پارٹی, جموں کشمیر اپنی پارٹی. پارٹی کے پریزیڈنٹ جناب الطاف بخاری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنے کم ٹائم میں آپ کی محنت اور ایمانداری کا یہ نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر کے ہر خطے میں آج جموں کشمیر اپنی پارٹی کا پرچم لہرا رہا ہے. اور ان کی ہر جتنی بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی آج تک کی ہے, ان سے اس کا حساب مانگنا ہے. سب سے پہلے ہم ان سے پی ایچ ڈی کا حساب مانگیں گے کہ بتاؤ پی ایچ ڈی کو آپ نے کیوں دفنائے بنا لاش کو سڑک پہ چھوڑا. آج آپ کہتے ہو کوئی چوتھے نمبر پہ ہے, کوئی تیسرے نمبر پہ ہے, کوئی دوسرے نمبر پہ ہے. ہمیں معلوم تھی کہ ایک دن ہونا ہی ضرور ہے, کیوں جہاں نیتیں صاف نہیں ہو وہاں منزلیں نہیں ملتی. ان کی تو نیت ہی نہیں تھی, ان کی منزل اقتدار ہے, اس کے بنا کوئی نہیں ہے. ان کا کبھی 370 35 سے یا کسی اور چیز سے واسطہ نہیں تھا. آپ جو یہاں میرے ساتھی یہاں آج ہیں, آپ کا سر فخر سے اونچا ہونا چاہے. آپ لوگوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ کچھ کیا جو پچھلے 74 سال میں کسی لیڈر نے نہیں کیا, کسی پارٹی نے نہیں کیا. آپ نے جس جماعت کا تعین کروایا, انہوں نے یہاں کی نوکریاں بچائی, انہوں نے یہاں کی زمینیں بچائی, اور وعدہ بند ہے کہ یہاں کی اسٹیٹ ہوڈ بھی یہی جماعت لائے گی. ان کے بنا کوئی اور نہیں لا سکتا ہے. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا ہمارے دائیں بائیں جن کے دفتر ہیں, وہ دفتر ہی رہیں گے, باقی اور وہاں سے کچھ نہیں ملے گا لوگوں کو, نہ ملا اور نہ ملے گا. تنقید کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن زخم اتنا گہرا یہاں لگا ہے کہ انہوں نے احساسات, جذبات جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ پھر ایک بار کھلواڑ کیا. جب محض رائے شماری کی بات تھی, اس کو دفنایا 22 سال بعد. چلو ہم مانتے اقتدار کے لیے, تب تو اقتدار حاصل کیا, ہمیں فخر ہے. ہم دن کے اجالے میں گئے اور وہ کچھ کیا جو کوئی جماعت آج تک نہیں کر سکی. ہم اس وقت گئے, یہاں گٹھن کیا, دلی چلے گئے. ہم کوئی سرنڈرڈ ملیٹنٹ نہیں تھے کہ یہاں بندوق چھوڑے تھے اور دلی گئے تھے, چونکہ ہمارے دل مجروح ہوئے تھے. میرے لوگوں کے سینے پہ خنجر گونپا گیا تھا, ہم گئے وہ خنجر نکلوانے کے لیے. ہمارے نوجوان بند تھے, ہمارے بزرگ ہندوستان کی جیلوں میں بند تھے, ہمارے لوگوں کی دکانیں یہاں بند تھی, زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی. ہم رات میں نہیں گئے. ہمیں دنیا نے کہا بھائی کلینڈسٹائنلی ملو, کیا کر رہے ہو, لوگ کہیں گے ہندوستانی ایجنٹ ہے. میں نے کہا چلو پاکستانی ایجنٹ کہنے سے تو اچھا ہے. لوگوں کے مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے اگر ہمیں ہندوستانی ایجنٹ بھی کہا جائے گا, ہمیں وہ بھی منظور تھا. لیکن ان کو کس کا ایجنٹ بتائیں گے؟ مجھے بتاؤ نا, یہاں آپ سب لوگ ہو, میرے ساتھیوں, میں آج کچھ ساتھیوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں جن کو ان دنوں میں تکلیف ایسی اٹھانی پڑی کہ جن کو یہ لگتا تھا کہ شاید انہوں نے چوری کی ہے, وہ اپنی پارٹی کے صدر کے ساتھ ہیں. آج آپ کو نہیں لگتا ہے تو شو تم فرشت
یہ خطر جنت آس بچائی نا یہ ہر وری ماران 300 ہتن نوجوان یہ پوز بھی تم حکومت یہ اگر یہ سب سے درخواست کرتا ہوں 2 منٹ بیٹھیے ایک ممبرشپ رائج کرنی ہے یم سات سوری جموں کشمیر عالین مز بہت مگر یہ واحد شخصیت یمس احساس گو کہ نا یت قومس سا ونکن ضرورت یم کتھیز کہ دمو سیاسی متبادل یا جموں کشمیرس یوٹی بنوک یہ اخ سٹیٹ مگر اگر نہیں آج تہ سمجھو کہ کتن کیا کورک تیل ون تہ بے وقوفی مگر آج ون بہ اکوئی چیز آج تبدیلی ان بہ کر خاص کر رکویسٹ پن لیڈیز ونگ پن خواتین کر بہ اخ رکویسٹ آج انو اخ بدلاو آج اس ووتن آج چینج ان وومینز ڈے یا زنانن ہند دہ ونان یہ مبارکباد جموں کشمیر اپنی پارٹی تہ پائی کہ مستوراتن ہند زنانن ہند اہم رول روز ین ولس وقتس مز